Assalamu alaikum and good afternoon to all the distinguished guests from the platform of Martindale Marker. My name is Farida and I am Product Manager representing Martindale Marker, and I would like to welcome you all to the scientific platform of Vision, enlightening the academic horizon of gastrohepatology. Let's begin the kick-off meeting with the name of Holy Quran and followed by the corporate orientation. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. Thank you for joining the scientific platform initiated by Martindale Marker. As knowledge begins, the wonders deepens. Now I would like to call upon our Dr. Atifur Rahman Khan. He is Business Unit Head, Martindale Marker, and the lead organizer of Vision. Please welcome Dr. Atifur Rahman. Thank you so much. My name is Dr. Atif. I am the Business Unit Head. اگر میری qualification کی بات کی جائے تو I am MBBS doctor. I did my graduation from King Edward Medical College. First of all, once again thank you so much. جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹرز آن لائن ہیں، بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے اس ٹائم کے اوپر ہمارے ساتھ جوائن کیا اور ہمارے اس انیشیٹو کو سننے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر میں بات کروں اس ویژن، اس پلیٹ فارم کی، تو انلائٹنگ دا اکیڈمک ہورائزن آف گیسٹروہیپاٹالوجی، یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے ایمرجنگ لیڈنگ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں اور ان کو اور ہم مارٹنڈال مارکر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں اور اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ وہ باتیں کریں، وہ ڈسکشن کریں جو کہ اس وقت نیڈ آف دا مارکیٹ ہے. ہماری چاہے وہ اویئرنیس کی بات ہو، چاہے وہ ڈیزیز ایریاز کی بات ہو، جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ ہم مل کے ڈسکس کریں اور اس کو اپنی روٹین کی پریکٹس میں امپلیمنٹ کریں، اور ہم ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کو
شانہ بشانہ ہم سپورٹ کریں. اگر میں بات کروں اس انیشیٹو سے موونگ فارورڈ، اگر ہم بات کریں ہیپیٹائٹس کی، تو ہیپیٹائٹس ایز یو نو دیٹ کہ ہیپیٹائٹس آل اکراس، اگر پاکستان کا ڈیٹا دیکھا جائے اسٹیٹس کی میں بات کروں تو WHO کے مناسبت سے ہیپیٹائٹس کی جو انسیڈنس ہے وہ 22 to 5% ہے پاکستان میں، جو وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ہائیسٹ انفیکشس ریٹ ان پاکستان. تو اسی کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے پاس ابھی بھی اویئرنیس کی کافی زیادہ لیکنیس ہے، تو اس کا جو کانسیکوینس ہے کہ پاکستان میں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کی بہت تیزی سے جو ہے وہ انسیڈنس ایگزسٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیپیٹو سیلولر کارسینوما میں اور ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ کانسیکوینسز کمپلیکیشنز میں سفر کر رہے ہیں، وچ از ڈیفینیٹلی اے ویری ہائی اکنامک برڈن فار دا پاپولیشن. تو اس طرح کے بہت سارے انیشیٹو ہم نے شروع کیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ہیپیٹائٹس فری زون کا انیشیٹو شروع کیا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ، جس میں ہم اس میں لوگوں کو اسکریننگ ڈاکٹرز کے ساتھ انیشیٹ کر رہے ہیں، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی کے ساتھ، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رائٹ ٹائم پہ اسکریننگ ہو، اور اگر ان کو رائٹ ٹائم پہ اگر وہ اسکرین ہوتے ہیں اور ان کو ہیپیٹائٹس کا پتہ چلتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ رائٹ ٹائم پہ کی جائے. تو اس طرح کے انیشیٹو ہیں، اور مزید بہت ساری اپڈیٹس ہیں جو کہ ہم نے اپنے اس ایجنڈا کا پارٹ بنایا، جو کہ میں آپ سے ابھی لیٹر آن ڈسکس کروں گا. اسی ایک ویژن کے پلیٹ فارم کو لیتے ہوئے ہم ایک انٹرنیشنل سمٹ آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، جو وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ان باکو آن 12 to 15 اگست، جو کہ بہت قریب ہے. اور اس میں یہ ساری ہم ڈسکشن کریں گے، کچھ ہم ریسرچ پہ بات کریں گے جو پاکستانی پاپولیشن کے حساب سے ہم چاہتے ہیں جو نئی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہم کریں، لوکل اپنا ڈیٹا ڈیولپ کریں. ہمارے ساتھ بہت سارے اچھے اسپیکرز موجود ہیں، ٹرینرز موجود ہیں جو اس چیز میں ہمیں سپورٹ کریں گے. تو آئی ایم شیور دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری انٹریکٹیو سیشن. یہ عام CMEs یا عام جو ہے وہ پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آئی ایم ویری شیور، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا انپٹ شامل ہے. کچھ جو ٹرینرز ہیں، کچھ جو لیڈنگ اس وقت کنسلٹنٹس ہیں، ان سب کا انپٹ شامل ہے، جو ہم نے ابھی ایک ایجنڈا شیئر کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی کین وی ہیو دا ایجنڈا پلیز. اگر ہم اس ایجنڈا کی بات کریں، جو ہم جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 12 to 15 اگست کو ہم یہ باکو میں یہ پروگرام کریں گے، تو یہ اس کا ڈے 1 جو ہے دیٹ ول بی آن سیٹرڈے 13 اگست کو، جس میں ہمارا فرسٹ ہاف میں ہمارا ڈسکشن ہوگا، جن میں جو ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہیں وہ ایولیوشن ان ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف گرڈ ہے، واٹ ایف میڈیکل تھراپی فیلز ان گرڈ پیشنٹس، ڈسپیپسیا مور دین just indigestion, approach to a patient with H. pylori gastritis in respect to the Pakistani perspective. اس کے بعد ہمارا ڈسکشن ہے. ڈسکشن کے بعد ہم نے جو مزید ٹاپکس ہم نے فلٹر کیے ہیں، سلیکٹڈ ٹاپکس ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے. ہیپیٹائٹس C in Pakistan, where we stand. ہیپیٹائٹس B, when the treatment and when not to treat. اسمیش نیش کے بارے میں ہماری کافی بات چیت رہے گی، کیونکہ آج کل نیش جو ہے، فیٹی لیور اور یہ ساری جو کانسیکوینسز ہیں، یہ بڑے کامن ہے پاکستان میں، جس کو بہت زیادہ ایڈریس کیا بھی جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو نگلیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایولیوشن اینڈ آؤٹ کم آف لیور ٹرانسپلانٹیشن پاکستان، کچھ ٹاپک یہ بھی ہم کور کریں گے اس میں. اور اگر میں بات کروں لاسٹ ڈے پہ، جو کہ ہمارا اس کا ڈے 2 ہے، ویسے تو یہ 12 سے 15 اگست کا پروگرام ہے، جس میں ہم نے 1.5 دن تو زیادہ اکیڈمکس پہ فالو کیا ہے، اور 1.5 دن ڈیفینیٹلی باقی جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس میں کچھ ہم نے آپ کے لیے کچھ ریلیکسیشن بھی پلان کی ہے. اگر ہم ڈے 2 پہ رکھیں تو ہم نے مینلی جو فوکس ہے ہمارا ریسرچ کے اوپر فوکس ہے. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کے بارے میں ہمارے ساتھ ابھی ایک اسپیکر موجود ہیں، ڈاکٹر کاشف، پروفیسر ڈاکٹر کاشف، جو آپ سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ، ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. کچھ ہمارے ریسرچ کے پروٹوکولز ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹڈی میں کلینکل آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم ایک لوکل لیول پہ اسٹڈی پریپیئر کریں. تو وہ اس کی ڈسکشن آپ ڈاکٹر کاشف سے ہی سنیں گے، اور انہی بیسس پہ جو اس کے ریزلٹس ہمارے پاس کنکلوڈ ہوں گے تو ہم ایک اپنی لوکل لیول پہ گائیڈ لائن بنائیں گے، جو کہ آگے
ہمارے لیے بڑی ہیلپفل ہوگی ایز اے کمپنی بھی, اور آپ لوگوں کی نالج میں بھی کافی اس میں ہیلپفل ہوگی. تو دس از آل اباؤٹ دا ہول ایجنڈا. ابھی اس میں تھوڑی بہت ٹویکنگ باقی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آئی ایم ویری شیور کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹریکٹیو سیشن. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. So now over to you, Farida. Thank you once again. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف. اور جس طریقے سے کافی ڈیٹیل میں انہوں نے آپ سے ایجنڈا بھی شیئر کیا ہے کہ ہماری جو ایک کانفرنس ہے, جو سمٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل سمٹ, دیٹ ول بی کمنسڈ ان باکو 12 سے 15 اگست. اس کی فردر ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور اب ہم جو بات کریں گے, جیسے کہ ڈاکٹر عاطف نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کاشف بھی موجود ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر کاشف کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ یہ پروفیسر اور پرنسپل ہیں اسکول آف پبلک ہیلتھ, ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کراچی میں. اس کے علاوہ یہ ریسرچ کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف ریسرچز ایز ویل, اور کافی ویل نون پرسنالٹی ہے ڈاکٹر کاشف. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ویلکم پروفیسر ڈاکٹر کاشف. ہی ووڈ ایڈریس آن دا ریسرچ پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا ذرا انڈر ڈریسڈ ہوں when I compare myself to Farida and Dr. Atif because I am sitting casually after the Jummah prayer today. Before I just starting about my plan of the session that we are going to organize in Baku on the second day, as Dr. Atif has mentioned, I just want to have a quick go with some of the participants who are with us. کوئی ایک دو پارٹیسپینٹ اپنی آواز تو سنوا دیں, السلام علیکم ہی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, اپنا نام بتا دیں, ایٹ لیسٹ مجھے پتہ تو چلے کہ پارٹیسپینٹ واقعی میں ایک ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ڈاکٹر محسن فرام نواب شاہ. ڈاکٹر عمار فرام جنگ. ویری نائس عمار صاحب. ایک دو اور آواز سے آ جائے تو اچھا لگے گا. السلام علیکم. ڈاکٹر محمد حافظ. زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. چلیں جی, بس یہ طے ہو گیا کہ جی آڈینس زندہ ہے اور جاگ رہی. That's good news for me before I start speaking. اچھا, میں آپ لوگوں سے ایک irrelevant سا سوال کرتا ہوں, سبھی لوگوں سے, یہ جو ہماری آڈینس مارٹن ڈاؤ میں ہے ان لوگوں سے بھی, اور جو کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن ان سے بھی. ایک irrelevant سا سوال ہے, ویسے ہی آپ کی تھاٹس کو ڈیویٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر ایک ریلیونٹ سوال کروں. میں آپ لوگوں سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو چوائس دوں کہ آپ کے موبائل فون میں جتنی بھی اپلیکیشنز, یہ ساری کی ساری اپلیکیشنز ڈیلیٹ کر دی جائیں اور صرف 3 اپلیکیشن رکھنے کی اجازت دی جائے, تو وہ 3 اپلیکیشنز کون سی ہیں جو آپ اپنے موبائل میں رکھنا چاہیں گے؟ اینی ون آف مائی کالیگ جنہوں نے ابھی سلام کیا ہے جواب دینا چاہیں گے, وہ 3 کون سی اپلیکیشنز جو رکھنا چاہیں گے؟ میڈ اسکیپ, پب میڈ اور زوم. یہ تو آپ مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایسا ہی ہے بالکل. واٹس ایپ نہیں رکھیں گے؟ واٹس ایپ تو ہوگا ہی, اس کے بغیر تو دنیا. میں نے آپ کو کہا صرف 3 اپلیکیشنز رکھنی ہیں, واٹس ایپ, فیس بک اور زوم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, آپ تو میرے خیال میں گاڑی پہ ڈرائیو کر رہے ہیں, تو یہ گوگل کے میپ کے بغیر ڈرائیو ہو جائے گی گاڑی آج کل کے زمانے میں؟ ہاں سر, میں ڈرائیو ہی کر رہا ہوں, باقی صحیح بات. چلیں جی, ویل تھینک یو ایوری ون. فریدا, کین آئی ہیو مائی سلائڈز آن ایئر؟ Can the colleagues see my slides? Next, please. So Farida has already introduced me. She said, my name is Kashif Shafiq and I'm currently working as a professor of public health and also the director of Office of Research, Innovation and Commercialization in Dow University of Health Sciences. So basically, I'm a medical graduate. Done my MBBS in the year 2005, and then I completed my master's and PhD in public health from the University of Glasgow in the year 2012. And then I came back to Pakistan and I've been conducting research in Dow University and been collaborating with various institutions in the country and internationally as well. So I'm currently leading several national and international grants which are funded research projects which I am working as a principal investigator. And so far, in my credit, I have I think more than 55 international impact factor research papers which are published with my name on it. And beside this, my own research, I also do a lot of editorial activities, and I'm currently associate editor for BMC Public Health, which is a 4+ impact factor international journal.
There's another journal which has been initiated from the United States, which is Public Library of Science, the PLOS, Global Public Health. I'm also academic editor for that journal. And the Dow University, where I'm working at the moment, so they are also utilizing some of my skills. So I'm working as an editor of the Journal of Dow University of Health Sciences. So these are my brief credentials in terms of research in the last 10 to 15 years. I have been engaged with the colleagues of Martin Dow, and I'm very grateful to them that they have been giving opportunity to me to connect with the colleagues from the various fields, and so that the research potential which is there in the country can be extrapolated and we can generate some local findings. उसके जो initiatives हमने Martin Dow के साथ लिए, I'm going to share that with you guys in a minute. पर मैं आप लोगों से एक quick सा question, जो मैंने कहा था एक irrelevant सवाल पूछ लूंगा और एक relevant, जो एक relevant question मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं ऐसे? I know I have seen the list of the colleagues who are online today and also their credentials as well. कितने colleagues हैं जो कि वाकई में अपने academic career में they are struggling for research, कि यार हमें कोई research conduct करके paper publish करना है so that we are promoted to some higher level like senior registrar, assistant professor, associate professor. कोई है ऐसे colleagues जो कि इस situation में stuck हैं कि यार ये papers publish करना है या कोई अच्छी research conduct करना है? Anyone? Feel free to speak. अगर नहीं भी है तो भी आप बता सकते हैं कि नहीं जी हम नहीं स्टक कैसी सिचुएशन. एक हाथ खड़ा नजर आया, आप बोल सकते हैं डॉक्टर साहब. आप जी आप बोलिए. हाँ, मैं डॉक्टर अयूब बात कर. जी everyone want to researcher. ठीक है. ये जी अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ये है ना कि आप बनना चाहते हैं, दूसरा ये है कि भाई वाकई में नीड भी है कि असल में जिस करियर में है, जहाँ पे जिस स्टेज में भी है उसमें नीड है. मेरी आवाज आ रही? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल है, क्यों नहीं. ना मुझे आवाला में था, वहाँ पर की हुई है, यहाँ पर पहले भी की मियो में. तो अभी यहाँ पर बेसिकली जब मैं एफजे में आया हूँ ना, यहाँ पर दो तरह के पेशेंट मेरे पास ज्यादा हैं. एक गैनी के हैं जो गैनी में जीआई के लिहाज से, और पीड, तो ये बहुत रेयर टॉपिक हैं यहाँ पर. तो मैं बेसिकली ना जो बच्चों में और गैनी पेशेंट जो है ना ऑफ पेशेंट उसके अंदर ना जीआई की जो है सिम्टम्स और डिजीजेस उस पर बड़े रिसर्च करना चाह रहा हूँ. तो टॉपिक मैं बना रहा हूँ अभी, वो जैसे लेजन होगा टीम के साथ मैं इसमें ऐड ऑन कर. ठीक है डॉक्टर शुएब साहब ने हैंड रेज किया. शुएब साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें जरा अपने आप को प्लीज. जी डॉक्टर काशिफ, बिल्कुल. असल में मैं एक्चुअली एक सेंटर है छोटा इंसाफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से सोराब बोर्ड पे ना, तो वो एक इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है जो पठान कम्युनिटी है, जिसमें आपको पता है कि वो हेपेटाइटिस उनमें बहुत कॉमन है. तो वो हम जो फिगर अक्सर मेंशन करते हैं कि 2 to 5% है या 7% है, एक्चुअली उस पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन 15% है तो ये गलत नहीं होगा ना, इतना ज्यादा है. तो बस मुझे ये हमेशा से रहता है, मैंने ऑल्दो के 3-4 पेपर्स लिखे हैं जो पब्लिश्ड हुए हैं, लेकिन हमेशा से एक ये रहता है कि यार ऐसे लोगों में अगर स्क्रीनिंग हो, उनको हम डिटेक्ट करें, उनका इलाज करें, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को ना सिर्फ हेपेटाइटिस सी बल्कि ट्रांसप्लांट के बर्डन से भी बचा सकते हैं ना. तो बस ये एक ठीक है डॉक्टर, थैंक यू. So well, generally what I can see from your responses is obviously it's everybody's need. चाहे वो आप कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप अपने करियर लैडर में किसी ऐसी स्टेज पे हो, somehow we need research so that we understand local problem, and obviously that also support our own progression in our careers as well. So keeping that in mind, MDM ने Martin Dow has not recently but last few months we had this initiative which was labeled as Aspiring Professional Program, and we mainly focused the audience of nearly same level, the senior registrars, those who have completed their fellowship and those who are assistant professors, and some of them who are associate professors and willing to do research. We involved them if they wanted to do some research, and then we basically designed a 3-module program for them. And that program was like module 1, where we were talking about all the basics of research, how to even think about a topic, how to write research objective, and how to design a study, and how to understand basic published research. So in the first module, our plan was just to give them the basic idea in 1.5-day session. The second module is basically about the statistical analysis, because every research paper which we pick up,
has some component of statistical analysis, and we being medical professionals do not understand it कि क्या चीज़ है वो, फिर उसमें वो वाली जो statistical terminologies हैं we basically lost in them and we don't really understand कि research की findings actually है क्या. And thirdly, जो एक बहुत बड़ा constraint है हमारे medical fraternity के साथ कि even if they conduct research and even they get the analysis done from someone else who is a statistician, they somehow get stuck in publishing a research paper. And then publishing a research paper, in fact, before publishing it, writing a good research paper, and then all that journey of publishing a good research paper is also a hardcore science in it. So हमने इस पूरे कोर्स को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया कि जिसमें हमने मॉड्यूल 1, 2, 3 में 1 में बेसिक्स, 2 में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और 3 में रिसर्च पब्लिकेशन. So far, with the support of Martin Dow, we have trained nearly 150 physicians in the country. On 4 main centers, that including Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar. And we have a very overwhelming response from these colleagues कि जिन्होंने first module attend किया and then they're enthusiastic कि जी हमें हमारी assignment दी जाए जिसमें कि हम second module की तरफ आगे बढ़ें और उसके बाद third module पे जाएं. Because I strongly believe it कि मैं जितने मर्जी lectures देता रहूँ आपको research पे, nobody is going to understand it until and unless you go through this process. So हमने क्या किया कि मॉड्यूल 1 में उनको बेसिक्स तो सिखा दिए, बाय द सेम टाइम हमने एक प्रपोजल डेवलप करके उनको एक टास्क दिया है कि जिसमें वो वापस चले गए हैं अगले 2 से 3 महीने में वो रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करेंगे जो प्रपोजल्स हमने उनको इनिशिएट किए हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ ही. वो जो डाटा वो लेकर आएंगे उसी को वो एनालाइज करेंगे. तो अपनी मिस्टेक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका डाटा कलेक्शन में क्या गलतियां हुई हैं. फिर जो एनालिसिस उन्होंने खुद किया होगा उसी के ऊपर ही वो रिसर्च पेपर लिखेंगे. एंड आई विल बी बीइंग द लीड पर्सन इन दिस होल इनिशिएटिव, will be mentoring them, guiding them that how you have to correct your mistakes and how how to overcome all these problems. So similar plan हमारा basically GI consultants के साथ भी था कि we thought कि ऐसा ही एक initiative ऐसे like minded लोगों के साथ कि जो willing हो और जो चाहते हो कि हाँ यार कुछ रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, एट द सेम टाइम वो किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट भी कर पाए कि जिसमें कुछ डाटा पूल इन हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे हम एक नेशनल पिक्चर फॉर एनी गिवन वन डिजीज इसको भी हम पिक करते हैं फॉर एग्जांपल और उसकी एक नेशनल लेवल का मल्टी सेंटर डाटा कलेक्ट होगा और उसको हम पूरे प्रोसेस से गुजार के उसी तरह पब्लिकेशन पे लेके जाएंगे तो उसके लिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है इन अ सेंस कि जो भी क्लिनिशियंस उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए एट द एंड ऑफ द डे एक पब्लिकेशन अपीयर हो रही होगी जिसमें कि वो भी एज अ ऑथर बेसिकली एड ऑन होगा उनके. ऑन टॉप ऑफ दैट जो लोकल एक एविडेंस हम हमेशा लैक करते रहते हैं, जैसे शुएब ने कहा कि भाई हम सोच रहे हैं नेशनली तो 2.5 to 3% है बट एक लोकल रीजन में परहैप्स 10-15% भी है बट राइट. सो जो एक लैक ऑफ एविडेंस का हम हमेशा कहते रहते हैं कि भाई लिमिटेड हमारी नॉलेज है अपने पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में तो वो डाटा भी जनरेट हो जाएगा. एंड थर्डली company obviously is putting a lot of money into this whole initiative, so they will also have a benefit in a sense कि भाई उनकी जो drugs market में आई हुई है already, so उन पे कुछ observational studies conduct हो जाएंगी कि what is the impact or effectiveness of those drugs in the real life setting. So the similar initiative we are basically planning with the GI consultants as well, जिसका कि मैंने overview दिया है and I will be discussing with you कि how we will be going to unfold it with you guys. फरीदा next slide कीजिएगा please. ओके सो ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाने के लिए कि जो हमारी गायनी के कंसल्टेंट्स हैं और जो कि मेनली एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, उनको हमने इंगेज किया. वो इसी एस्पायरिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के थ्रू जा रही हैं और उनका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है. वो इस वक्त मॉड्यूल 2 के फेज में है कि जिनको ये प्रपोजल दे दिया गया और वो प्रपोजल के अंदर बेसिकली एडहेरेंस देख रही हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की among those women who are in the antenatal depression. And then it's basically an observational study. We are not doing any trial, but we're looking at how compliant these women are if they have been prescribed with the antidepressants in the antenatal depression. And then we're looking at prospectively after some time. Next कीजिएगा फरीदा please. So ये उसका inclusion criteria, उसकी duration, किन को इंक्लूड करना है, किस तरह हमने आउटकम मेजर करना है, ये पूरी डिटेल्स हैं जो कि हमने अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर कर दी. अच्छा, प्रपोजल को हमने जो एक मल्टी सेंटर स्टडी है उसको एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्लान है कि हम इंटरनेशनली पब्लिश करेंगे. सो हमने उसको एथिकल कमेटी से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अप्रूव करवाया है सो दैट टुमारो व्हेन वी पब्लिश इट सो दैट नोबडी कैन चैलेंज अस दैट वी डिडंट फॉलो द प्रोटोकॉल्स. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. अब हमारा प्लान ये है कि जो बाकू मजिस्ट्रेट डॉक्टर आतिफ ने कहा कि डे 1 का सेशन इज मेनली अबाउट फोकसिंग ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स of interest for the clinician, but the day 2, which is a half day nearly,
we are focusing to have a session on the research. और उस सेशन के लिए जो अभी तक हमारी एक जनरल सी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसमें ये है कि we are going to discuss a PPI specific comparative meta-analysis on triple therapy. That's one thing that I'm going to share there. And secondly, we have to plan a study where some of the colleagues of you, in fact, I will be obviously happy if all of you will be on that forum. But some of the colleagues who will be interested and they would like to take part in the study will be involved in that multi-center study, which will be focus will be any of the topic of the gastro-hepatology area, and we will be involving the GI consultant, and that will be obviously in consultation with you, that who and what topic and how we have to include people, and all those discussions we will be doing there in the second day. And thirdly, which is one thing I need your input. If you think that if in your life you are trying to do something about research, you're trying to conduct some research, you are facing some problems in terms of design of the study, in terms of conduct of the study, or in terms of publication of the study, or in terms of analysis of the study, if you think that there are certain areas which are the major weaknesses for you as a clinician, and you want to hear something about those topics very briefly in that half-day session, feel free to give me your input. अगर आपको लगता है कि यार डॉक्टर साहब ये दो टॉपिक जरूर आप टच कीजिएगा अपनी कन्वर्सेशन में, तो प्लीज फील फ्री राइट नाउ इफ यू वांट टू गिव मी सजेशन कि सर ये दो टॉपिक्स रिसर्च से रेलेवेंट आप जरूर कवर करें, या कोई एक टॉपिक या कोई अदर टॉपिक, आई विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट दैट इन माय हाफ डे सेशन एज वेल. सो इफ देयर इज एनी फीडबैक एट दिस पॉइंट कि क्या टॉपिक्स हैं या रिसर्च के अरीना में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आप समझते हैं कि कोई वीकनेस है, share with me and I'll try to incorporate that in one way or the other in my conversation there in the back. If not, then that's the end of my presentation. I'll be happy to hear from you guys. Thank you. Thank you so much, Dr. Kashif. Thank you once again. It was a very nice and self-explanatory presentation, and I'm very excited. Definitely, मेरी जो ऑडियंस है वो भी बड़ी एक्साइटेड होगी. आई एम वेरी श्योर दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव सेशन इंशाल्लाह ताला. हम एजुकेशन भी स्प्रेड करेंगे, हम एंटरटेनमेंट भी करेंगे, तो दिस विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन इंशाल्लाह. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फरीदा, थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, thank you so much all the participants who recently joined us and with us right now. Inshallah Taala we will be in touch. मेरी टीम, सेल्स टीम आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी. जो भी अभी इसकी आगे की प्रोसेसेस हैं, जो भी आगे हम जो प्रोसेस करेंगे, वीज़ा कलेक्शन है की डिटेल्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है, वो दे विल बी इन टच विद यू. इंशाल्लाह ताला इसको हम जो रिसेंटली अपडेट होती जाएगी, वी विल इन्फॉर्म यू. Thank you once again. That's it. Thank you.